بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. روى ابن ماجة وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وہ بھلائی جلدی میں ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، وہ بھلائی بھی جس کا مجھے علم ہو اور وہ بھلائی بھی جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اے اللہ، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ شر جلدی میں آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو، اس شر کا مجھے علم ہو یا اس شر کا مجھے علم نہ ہو۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور میں ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس جنت کے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اس جہنم کے قریب کرے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے لیے بہتر اور خیر کا باعث بنا دے۔ تو یہ مختصر مفہوم تھا۔ اس حدیث کی اور بھی روایات ہیں، جیسے شیخ حفظہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ علیک بجمل الدعاء و جوامعہ، یعنی جامع جملوں کے ساتھ دعا کیا کریں۔ تو میں فلما انصرفت، جب میں نے سلام پھیرا نماز سے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمل دعا اور جوامع دعا کیا ہے؟ وما جمل الدعاء و جوامعہ، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جو جلدی میں آنے والی ہو، بعد میں آنے والی ہو، یعنی یہی دعا ذکر کی۔ اسی طرح امام احمد اور امام حاکم کے اندر جو الفاظ ہیں کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیک بالقوامل، یعنی کامل اور مکمل دعاؤں کو لازم پکڑا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ذکر کی۔ تو اسی طرح ابو بکر الاثرم رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ما یمنعک ان تأخذی بجوامع العلم وفواتحہ، یعنی کون سی چیز تجھے منع کرتی ہے کہ تو علم کے جوامع کو لے، یعنی جمع شدہ علم تھوڑی عبارت میں، اور علم کے خزانوں کو ان کو چابیوں کے لے لے۔ تو یہ مختلف روایات سے شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ بڑی جامع دعا ہے، جس کے اندر بہت سی معنی اور بڑے بڑے مقاصد جمع ہیں تھوڑے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے تھے اور مکمل کلمات دیے گئے تھے جن کا مفہوم بہت وسیع ہوتا لیکن الفاظ تھوڑے ہوتے۔ جس طرح امام احمد نے اپنی مسند کے اندر حدیث نقل کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ الجوامع من الدعاء ویدعو ما بین ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع دعائیں بڑی پسند تھیں۔ جامع دعائیں یعنی الفاظ تھوڑے ہوتے اور جو اس کی معنی جو ہے تمام وسیع ہوتی ہے۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وہ بڑی جامع دعاؤں میں سے ہے، جس کے ساتھ دعا کرنا شریعت نے اس کو مستحب کیا ہے، کیونکہ جب بندہ اس کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہر بھلائی کا سوال کر لیتا ہے اور ہر شر سے جو ہے وہ پناہ طلب کر لیتا ہے۔ اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں ہے کوئی چیز زیادہ جامع اور زیادہ فائدے والی اس دعا سے
کیونکہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دعائیں جو ہے وہ ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی جو ہے وہ پناہ کی دعائیں، یعنی بچنے کی دعائیں، عذاب سے بچنے کی، شر سے بچنے کی کافی دعائیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہاں تک کہ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی بھلائی نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی کوئی بھی ایسی بھلائی نہیں دنیا آخرت میں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس کا سوال کیا ہے، اور نہیں ہے کوئی شر دنیا میں نہ آخرت میں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ اپنے رب سے پناہ مانگی ہے۔ تو جس نے اللہ سے سوال کیا ہر بھلائی کا، ہر وہ بھلائی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال کیا ہے، اور ہر اس شر سے پناہ مانگی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو تحقیق وہ بندہ اس دعا میں آ گیا کہ اس کے علاوہ کسی اور دعا کا محتاج نہیں، اور تحقیق اس نے سوال کر لیا ہر اس بھلائی کا مختلف اقسام کے ساتھ، اور ہر شر سے اس نے پناہ مانگ لی مختلف اقسام کے ساتھ، اور عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے وہ خوش نصیب ہو گیا اس جامع دعا کے ساتھ اور فائدہ مند دعا کے ساتھ۔ تو اس دعا کے اندر اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، ہر بھلائی جمع ہے، دنیا کی بھلائی ہو، آخرت کی بھلائی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اور وأعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اس کے اندر ہر جو ہے وہ شر سے پناہ ہے، ظاہری ہو، باطنی ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو۔ اس کے بعد اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جو پیچھے عبارت گزری اس کی تاکید ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عظیم خیر خواہی امت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہم انی اسألک من الجنۃ ما قرب الیہا من قول او عمل، یہ دعا ہے کامیابی کے ساتھ جنت کی، اور ان اسباب کا حاصل کرنا جو جنت کے قریب کر دیں، اور بھلائی طلب کرنا، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، یہ دعا ہے جہنم سے بچنے کی اور ان اسباب سے بچنے کی جو جہنم کا سبب بنے، تو اسی طرح جو ہے وہ شر سے بچنا اور آگ سے بچنا، تو یہ عظیم الفاظ ہیں۔ اس کے بعد وأسألک ان تجعل كل قضاء قضیتہ لی خیرا، اور ایک روایت میں ہے وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا، تو اس روایت، یہ جو دوسری روایت ہے، یہ گویا کہ پہلے کی تفسیر کر رہی ہے کہ یعنی جو بھی اعمال ہو اس کا جو انجام ہو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ بندے پر مقدر کرتے ہیں اعمال، ان کا انجام اچھا ہو، اگر اس کو نعمت حاصل ہو تو شکر گزاروں میں سے ہو جائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر والوں میں سے اور ثواب کی امید رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو شیخ حافظ اللہ نے اس کے فوائد بھی ذکر کیے اس دعا کے، بڑے عظیم فوائد، ان میں سے یہ ہے یعنی اہمیت گھر والوں کو جو ہے تعلیم دینا، اور ان اولاد کو جو ہے وہ دعائیں سکھانا، یعنی کامل اور جامع دعائیں جو دنیا اور بھلائی کو جمع کرنے والی دعائیں ہوں۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ لائق ہے ہر بندے کے لیے کہ اپنے گھر والوں کو جو اچھی دعائیں سکھائیں، کیونکہ جو بھی وہ بھلائی حاصل کریں گے تو اسی کے لیے ہوگی، اور جو مصیبت اگر کوئی ہوگی ان پر تو وہ بھی اس پر نقصان ہوگا، تو اس لیے ان کو اچھائی والی دعائیں سکھائیں اور شر سے بچنے والی دعائیں سکھائیں۔ اور اس دعا کے اندر یہ بھی فائدہ ہے، یعنی اس دعا کا جو عظیم مرتبہ اور جو ہے بلند مقام، یہ دعا جو ہے وہ شامل ہے ہر بھلائی پر اور سعادت کے دروازوں پر، اور گویا کہ خزانوں کی جو ہے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی یہ دعا چابی ہے۔ تو بہترین سوال یہ ہے کہ مسلمان سوال کرے اپنے رب سے جو اللہ کے رسول نے سوال کیا، اور سب سے بڑی افضل استعاذہ یعنی پناہ کی دعا وہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے ہر اس شر سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، تو اسی کے اندر جو ہے وہ بھلائیاں اور اچھا انجام پہلے ہوں، بعد میں ہوں، ظاہری ہو، باطنی ہو، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جامع دعائیں اختیار کی ہیں، اور تمام کامل دعائیں دنیا کے متعلق اور جو ہے وہ آخرت کے متعلق۔ اسی لیے جو ہم پاتے ہیں اہل علم کو، جو خیر خواہ اہل علم ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں ان دعاؤں کے یاد کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ لائق ہے مخلوق کے لیے کہ دعائیں کریں ان شرعی دعاؤں کے ساتھ جو آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کیونکہ اس کے فضیلت میں اور اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں، اور وہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ اور اس دعا کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ واجب ہے بندے پر ڈرنا یہ کہ الفاظ زیادہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں وہ جامع اور کامل ہیں، تمام مقاصد پر جو ہے وہ شامل ہیں، جو دنیا کے متعلق ہوں یا آخرت کے متعلق ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پناہ کی دعائیں ہیں وہ ہر شر سے جو ہے وہ پناہ ہے، دنیا آخرت کے شر، تو حاجت نہیں کہ اس میں جو ہے الفاظ بڑھائے جائیں،
کیونکہ جو مکمل اور کامل اور جامع دعا ہوتی ہے اس میں زیادہ الفاظ کرنا یہ گویا کہ نقص کا باعث ہے، کمی کا باعث ہے۔ اور اگر بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے الفاظ اچھے سمجھے اور نفس اس کا پسند کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس پر، تو گویا کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ تو دعائیں انہی الفاظ کے ساتھ کرنی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان میں کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول سے مروی ہو، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوتا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کر دیتے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو اس صحابی نے کہا وَبِرَسُولِكَ، تو آپ نے فرمایا نہیں، کہو وَبِنَبِيِّكَ۔ تو رسول اور نبی میں فرق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں اس صحابی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر وَبِرَسُولِكَ کہیں، بلکہ وہی الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے وہی الفاظ صحابی کو دہرائے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها فادها كما سمع، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے پھر اسے آگے پہنچاتا ہے جسی طرح جو ہے وہ جس طرح اس نے وہ دعا یا وہ الفاظ وہ حدیث سنی۔ اس کے علاوہ اور بھی اس حدیث کے اندر فوائد ہیں کہ جنت کے لیے بھی اعمال ہیں اور اقوال ہیں جو جنت کے قریب کرتے ہیں، اور جہنم کے بھی ایسے اعمال ہیں اور اقوال ہیں جو جہنم کے قریب کرتے ہیں۔ تو بندے پر جو ہے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر گر گڑائے، کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے ایسے اعمال کی جو جنت کے قریب کریں، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے اسباب سے بچائے اور ایسے اعمال سے بچائے جو اس کو جہنم کے جو ہے وہ قریب کریں۔ اور اس دعا کے اندر یہ بھی اہمیت ہے کہ بندہ جو اپنے اعمال اور جو ہے وہ اپنے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس پر اسے دے، جو بھی فیصلہ کرے، تو بندہ اس پر راضی ہو، تو رضامندی کی توفیق حاصل کرنا، یعنی جو بھی فیصلہ ہو اس بندے کے لیے تو اس پر جو ہے وہ بندہ راضی ہو جائے، اس کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔ تو اپنے لیے بندہ خود اختیار نہیں کرتا بلکہ اللہ سے سوال ہی کرتا ہے اس دعا کے اندر کہ اللہ جو بھی میرے لیے تیرا فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہو جاؤں، اور میں اپنے لیے اختیار کرنے کا لائق نہیں ہوں، بلکہ میں راضی ہوں ہر اس بات پر جو تو میرے لیے اختیار کرتا ہے۔ پھر اس پر اگر نعمتیں ہوں تو صبر، اور اگر جو آزمائش ہے تو اس پر صبر۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا معاملہ جو ہے بڑا عجیب ہے، اس کا تمام معاملہ خیر اور بھلائی ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے سوائے مومن کے لیے۔ اگر اسے آسانی اور خوشحالی پہنچتی ہے، نعمتیں پہنچتی ہیں تو شکر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تنگی پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہے۔ تو یہ حدیث مسلم کے اندر ہے۔ تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر جسمانی اور روحانی بھلائی پر شامل ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہر جسمانی اور روحانی تکلیف، مصیبت اور شر اور پریشانی سے پناہ پر موجود ہے۔ اس میں ہر نیکی کی توفیق، چھوٹے بڑے گناہ کی حفاظت کی دعا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہدایت کی دعا ہے اور گمراہی سے بچاؤ کی بھی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر قولی عملی دونوں طرح نیکیوں کی توفیق، اور قولی اور عملی دونوں طرح غلطیوں اور گناہوں سے حفاظت کی دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق کی بھی دعا ہے، اور قضاء کے ساتھ رضامندی کی توفیق مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح الفاظ مروی ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے دے تقسیم کر دے اس پر انسان ہمیشہ راضی رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔